حاتم طائی عرب کا ایک مشہور ہیرو تھا جو اپنی حکمت، سخاوت اور بہادری کے لیے جانا جاتا تھا۔ اس کی کہانیاں صدیوں سے سنائی اور سنائی جاتی رہی ہیں، جو نسلوں کو اس کی مہم جوئی سے متاثر کرتی ہیں۔ یہاں ایک کہانی ہے جو حاتم طائی کے افسانوی کردار کے جوہر پر قبضہ کرتی ہے۔ شہر بصرہ میں ایک شخص رہتا تھا جس کا نام دور دور تک گونجتا تھا، حاتم طائی۔ حاتم بادشاہتا دولت میں پیدا نہیں ہوا تھا، لیکن اس کے پاس ایسی خصوصیات تھیں جنہوں نے اسے افسانوی بنا دیا۔ اس کا دل صحرائے عرب کی طرح وسیع تھا، اس کی حکمت سمندروں سے گہری تھی اور اس کی سخاوت کی کوئی حد نہیں تھی۔ وہ بہادری اور غیرت کے حقیقی مجسم تھے۔ ایک گرم اور گرد آلود دوپہر، مسافروں کا ایک گروپ بصرہ پہنچا۔ وہ تھکے ہوئے، بھوکے اور مدد کی اشد ضرورت میں تھے۔ چلچلاتی دھوپ ان پر ڈھل رہی تھی۔ انہوں نے حاتم کے عاجز گھر کے قریب ایک درخت کے سائے میں پناہ لی۔ مسافر مختلف ممالک کے لوگوں کا ایک متنوع گروہ تھا، اور انہوں نے ان سنگین حالات کے بارے میں بتایا جنہوں نے انہیں اس سفر پر اکٹھا کیا تھا۔ ان میں ایک بیوہ تھی جس کے 2 چھوٹے بچے تھے، ایک کمزور بوڑھا آدمی، ایک زخمی جنگجو اور ایک غریب سوداگر۔ وہ دور دراز ممالک سے آئے تھے، ہر ایک کے پاس مشکلات اور مصائب کی دل دہلا دینے والی کہانی تھی۔ جب وہ درخت کے نیچے آرام کر رہے تھے، وہ صرف یہ امید کر سکتے تھے کہ کوئی مہربان انہیں مہلت دے گا۔ حاتم، جو اپنی غیر متزلزل شفقت کے لیے مشہور تھا، نے مسافروں کو دیکھا اور ان کے قریب پہنچا۔ اس نے کھلے بازوؤں اور گرم جوشی سے ان کا استقبال کیا۔ میرے گھر میں خوش آمدید، انہوں نے کہا۔ اب میرے معزز مہمان ہیں، برا کرم، اندر آئیں اور ہمیں کھانا اور اب کے سفر کی کہانیاں بتائیں۔ مسافر حاتم کی سخاوت اور مہربانی سے بہت متاثر ہوئے۔ وہ اس کے گھر میں داخل ہوئے اور اس نے انہیں کھانا اور تازگی فراہم کی، ان کے ساتھ ایسا سلوک کیا جیسے وہ شاہی ہوں۔ جب وہ میز کے ارد گرد بیٹھے تو حاتم ان کی دکھ بھری کہانیاں غور سے سنتا رہا۔ بیوہ نے اپنے شوہر کو کھونے کی اپنی کہانی بتائی، اس کے پاس اپنے بچوں کی کفالت کا کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ بوڑھے نے اپنی خراب صحت اور علاج کی تلاش کے بارے میں بتایا۔ زخمی جنگجو نے اپنی لڑی جانے والی لڑائیوں اور ان زخموں کا ذکر کیا جو اس نے برداشت کیے تھے۔ سوداگر، جو کبھی خوشحال تھا، نے بیان کیا کہ وہ کس طرح غربت میں گر گیا تھا۔ حاتم کا دل ان کے دکھوں سے دکھی تھا، اور وہ جانتا تھا کہ اسے مدد کے لیے کچھ کرنا ہے۔ کھانے کے بعد اس نے اعلان کیا، میرے دوستو، میں نے اب کی کہانیاں سنی ہیں اور میں بہت متاثر ہوا ہوں۔ میں اب میں سے ہر ایک کو اپنی مدد کی پیشکش کرتا ہوں۔ بیوہ سے، میں وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کے بچوں کی تعلیم اور بہبود کا انتظام کروں گا۔ بوڑھے آدمی، میں اس بات کو یقینی بناؤں گا کہ آپ کو بہترین طبی امداد ملے۔ زخمی جنگجو کے لیے، میں آپ کی صحت یابی میں مدد کروں گا اور ایک بار پھر زندگی کا مقصد تلاش کرنے میں آپ کی مدد کروں گا۔ اور تاجر کو، میں آپ کے کاروبار کو دوبارہ بنانے میں آپ کی مدد کروں گا۔ مسافر تشکر سے لبریز تھے۔ اس طرح کی مہربانی اور سخاوت کا سامنا انہیں کبھی نہیں ہوا۔ حاتم نے نہ صرف انہیں فوری مدد کی بلکہ ایک روشن مستقبل کا وعدہ بھی کیا۔ اگلے دنوں میں حاتم نے اپنی بات برقرار رکھی۔ انہوں نے بیوہ کے بچوں کو تعلیم اور محفوظ گھر تک رسائی کو یقینی بنایا۔ اس نے بوڑھے کے لیے بہترین طبی علاج کا انتظام کیا اور بوڑھے کی صحت میں نمایاں بہتری آئی۔ حاتم نے زخمی جنگجو کو دوبارہ تربیت دینے اور زندگی میں ایک نئی راہ تلاش کرنے کے ذرائع بھی فراہم کیے تھے۔ جہاں تک غریب تاجر کا تعلق ہے، حاتم نے اسے اپنا کاروبار بحال کرنے اور ایک بار پھر خوشحال ہونے میں مدد کی۔ حاتم کے نیک اعمال کی باتیں دور دور تک پھیل گئیں۔ حاتم طائی کے نام سے مشہور شخص کی سخاوت اور بہادری کو دیکھنے کے لیے دور دراز سے لوگ آتے تھے۔ ایک بے لوث ہیرو کے طور پر اس کی ساکھ بڑھتی گئی اور وہ ضرورت مندوں کی مدد کرتا رہا، چاہے ان کے پس منظر حالات کچھ بھی ہوں۔ ایک دن ایک قاصد بغداد کے خلیفہ کا فوری پیغام لے کر بصرہ پہنچا۔ پیغام میں بتایا گیا کہ خلیفہ نے حاتم طائی کے افسانوی کارناموں کے بارے میں سنا ہے اور وہ اس عظیم شخص سے ذاتی طور پر ملنا چاہتا ہے۔ خلیفہ نے انتہائی اہم معاملات میں حاتم سے مشورہ طلب کیا۔ حاتم نے ہمیشہ عاجزی اور احترام کے ساتھ خلیفہ کی دعوت قبول کی اور بغداد کا سفر شروع کیا۔ خلیفہ کی طرف سے ان کا استقبال بہت عزت و احترام کے ساتھ کیا گیا،
جس نے ان کی طلبی کی وجہ بیان کی گئی حاتم تائی خلیفہ نے شروع کیا، مجھے ایک سنگین پریشانی کا سامنا ہے۔ میری سلطنت قحط اور خشک سالی سے دوچار ہے اور لوگ سخت تکلیف میں ہیں۔ میں نے ان کے مصائب کو دور کرنے کے لیے اپنے تمام وسائل اور علم کو ضائع کر دیا ہے، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ میں نے اب کی حکمت اور سخاوت کے بارے میں سنا ہے اور میں اب سے مشورہ چاہتا ہوں۔ حاتم تائی نے خلیفہ کی باتوں پر غور کیا اور پھر بولے، عالی شان، میں ایک عاجز آدمی ہوں اور میرا علم محدود ہے، تاہم میں سمجھتا ہوں کہ اس کا حل لوگوں کے اتحاد اور خیر سگالی میں ہے، جہاں امیر اور غریب، جوان اور بوڑھے اپنے وسائل بانٹنے اور ایک دوسرے کی مدد کرنے کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں۔ اس طرح ہم اس بات کو یقینی بنا سکتے ہیں کہ مملکت میں کوئی بھی بھوکا پیاسا نہ رہے۔ خلیفہ حاتم کی عقلمندی سے متاثر ہوا اور فوراً ہی تجویز کے مطابق عظیم الشان میلہ شروع کر دیا۔ بغداد کے لوگ حاتم کی سخاوت اور خلیفہ کی مہربانی سے متاثر ہو کر اپنے وسائل بانٹنے اور اپنے ہم وطنوں کی مدد کے لیے اکٹھے ہوئے۔ تہوار ایک شاندار کامیابی تھی اور بادشاہی کے مصائب کم ہونے لگے۔ خلیفہ حاتم کے مشورے پر ان کا تہ دل سے شکر گزار تھا اور اس نے حاتم تائی کو اپنے دربار میں عزت کی جگہ پیش کی، لیکن حاتم اپنی عاجزانہ فطرت کے ساتھ سچا تھا، انکار کر دیا اور بصرہ واپس چلا گیا، جہاں اس نے اپنی بہادری اور سخاوت کی زندگی جاری رکھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ حاتم کا نام پورے ملک میں سخاوت اور مہربانی کا مترادف ہو گیا۔ اس کا افسانہ ان گنت کہانیوں اور گانوں میں منایا گیا اور اس کی بے لوث اور عظیم اعمال کی میراث آنے والی نسلوں تک زندہ رہی۔ اور اس طرح بصرہ کے افسانوی ہیرو حاتم تائی کی کہانی ہمدردی اور سخاوت کی طاقت کی ایک لازوال یاد دہانی کے طور پر کام کرتی ہے، جو اسے سننے والے تمام لوگوں کو اپنی زندگیوں میں زیادہ مہربانی اور ہمدردی کے لیے جدوجہد کرنے کی ترغیب دیتی ہے۔